مولا علی کی شان میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ. عرض کیا ہے کہ دل سے ذکر علی کیجیے, دل سے ذکر علی کی, دل سے ذکر علی کیجیے, مشکلیں حل ابھی کیجیے, مشکلیں حل ابھی کیجیے, دل سے ذکر علی کی, دل سے ذکر علی کیجیے, مشکلیں حل ابھی کیجیے, اور درد غم سارے ہو جائیں گے, دور غم سارے ہو جائیں گے, بیٹے ناد علی کیجیے, دور غم سارے ہو جائیں گے, بیٹے ناد علی کیجیے. کیا کہنے ابھی بھائی بات شیخ مولانا فرمائے کہ ہے ولادت علی کی تو پھر, ہے ولادت علی کی تو ہے ولادت علی کی تو پھر محفل حیدری کیجیے, محفل حیدری کیجیے, اور سب گھروں میں چراغاں ہو آج, سب گھروں میں چراغاں ہو آج, اور جم کر خوشی کیجیے, سب گھروں میں چراغاں ہو آج, اور جم کر خوشی کیجیے, اور بس وہی لائق عشق ہیں, بس وہی لائق عشق ہیں, ان سے ہی دوستی کیجیے, بس وہی لائق عشق ہیں, ان سے ہی دوستی کیجیے, اور آپ کے حسن کردار کو, آپ کے حسن کردار کو حاصل زندگی کیجیے, حاصل زندگی کیجیے, اور اتباع نبی کے لیے, اتباع نبی کے لیے اتباع علی کیجیے, اتباع نبی کے لیے اتباع نبی کے لیے اتباع علی کیجیے, اور دیکھنا ہے عبادت انہیں, دیکھنا ہے عبادت انہیں, یہ عبادت سبھی کیجیے, یہ عبادت سبھی کیجیے, اور شان میں ان کی ہے دوستو خوشنما شاعری کیجیے, اور مومنوں پر ہے لازم یہی, مومنوں پر ہے لازم یہی آپ کی پیروی کیجیے, مومنوں پر ہے لازم یہی آپ کی پیروی کیجیے, اور جہل پھر سر اٹھانے لگا, جہل پھر سر اٹھانے لگا, علم کی روشنی کیجیے, جہل پھر سر اٹھانے لگا, جہل پھر سر اٹھانے لگا, علم کی روشنی کیجیے, اور ان کے نقش قدم پر حبیب, ان کے نقش قدم پر حبیب اپنی کل زندگی کیجیے. کیا کہتے ہیں جناب حبیب امروی ایڈوکیٹ احمد صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, اور اب ان کے بعد میں اب جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں, کالج میں انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی ہے, اور بہت محترم شاعر, ہمارے امروہہ کے استاد شاعر, تقریباً 12 شعری مجموعوں کے خالق, تصوف و طریقت میں ڈھلی ہوئی شخصیت مرزا ساجد امروہی. کون نہیں جانتا, میں ان کا استقبال اس سے کروں کہ ہے نویم قلندرم مستم, بندے مرتضی علی ہستم, پیشوائے تمام رندانم, کے سگے کوئے شیر یزدانم. تصوف کی جو آواز امروہہ سے جس کو فروغ دے رہے ہیں جناب مرزا ساجد صاحب, سلسلے سے شاعر تقریباً, اور ہلال صاحب اور سرور نواب صاحب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میرے خیال سے پوری دنیا میں ان کا واحد گھر ہے جہاں تقریباً 1 صدی سے ہر جمعے کے روز نعتیہ محفل ہوتی ہے. 1 صدی سے ہر جمعے کے روز محفل ہوتی ہے. اتنی بڑی یہ امروہہ کی یہ فضیلت ہے
اور رؤوف امروہی صاحب اور ان کے برادر بزرگ جناب سیفی امروہی صاحب، حامد بھائی، کیسے کیسے شاعر انہی کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، صوفیوں کے سلسلے کو، روحانیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مرزا قاضی صاحب کی شاعری ہمارے امروہہ کا افتخار ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کلام سنانے کی، آپ سے گزارش کر رہا ہوں ان کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچ سال میں اس کا شکریہ ادا کروں گا ضرور، مگر میں اس کا کام نہیں ہوں، جیسے میں نے فرمایا سب سے سندر ہے اور طبیعت جیسے رہتی ہے خراب ہے تو پڑھنے یہ بڑی دقت ہے، بہت دقت ہے، مگر چونکہ آ گیا چند شعر ذہن فطرت کا افتخار علی، ذہن فطرت کا، ذہن فطرت کا افتخار علی، دست قدرت کا شاہکار علی، دست قیمت ہے ابھی تو پانی میں مانگے سر پہ ذوالفقار ایسا رٹا ہوا ہے بہت لاجواب شاعر بوستان لادو بھی پانی لگے آپ کی عمر پانی مانگ رہی، شاعری نہیں مانگ رہی پانی۔ جی بسم اللہ۔ کفر کے سر پہ ذوالفقار علی، کفر کے سر پہ ذوالفقار علی، شرک کے سحر کا اتار علی، شرک کے سحر کا اتار علی، اور مومنوں کے گلے کا ہار علی، مومنوں کے آگے دیکھیں گا، مومنوں کے گلے کا ہار علی، صفحے کفار میں درار علی، بھرا پورا ہے گلشن سادہ، بھرا پورا ہے
سعادت آپ کے دم کی ہے علی کے دم کی ہے دستے قدرت یہ سنا یہ سنا ہے کہ آپ سنتے ہیں یہ سنا ہے کہ آپ سنتے ہیں بے زبانوں کی بھی کہ آپ سنتے بے زبانوں کی بھی پکار علی اور یہ ہمیں تو ضرور سمجھیں عشق کی سارے سلسلے ان کو منتقل ہوتے ہیں عشق کی ہے یہ منزل آخر عشق کی ہے عشق کی ہے یہ منزل آخر آپ کا ڈر ہے کوئی یار آپ کا ڈر کیا کہتے ہیں کوئی یار علی آپ کا کیا معرفت ہے سبحان اللہ میرے جیسے ہیں غمزدہ لاکھوں میرے جیسے غمزدہ لاکھوں اور صرف ایک غمگسار غمزدہ لاکھوں اور صرف غمگسار علی اور صرف کے پیچھے ہے اب تو آ جائیے خدا کے لیے اب تو آ جا اب تو آ جائیے خدا کے لیے کب سے ہوں میں انتظار کب سے ہوں میں انتظار حسرت سلسلے کا شعر حسرت دید میں نہ ہو جائے حسرت دید میں نہ ہو جائے دامن صبر تارتا حسرت نہ ہو جائے
حسرت عید میں نہ ہو جائے دامن صبر تار تار ولی دامن کیا کہنے جلد کر دیجئے جلوہ ارزانی جلد کر دیجئے جلوہ ارزانی موت کا کیا ہے جلد کر دیجئے جلوہ ارزانی وقت کا کیا ہے کیا کہنے شادی کا بابا جلوار رانی موت کا کیا ہے اعتبار علی اور آپ اسے اس میں غیر ہے ایک جھلک بس ایک جھلک ایک جھلک بس ایک جھلک جان و دل آپ پر نثار ایک جھلک بس ایک جھلک نوجوانوں میں بہت سارے کیا بات صدقے کشتگان کر وہ بھلا صدقے کشتگان کر وہ بھلا دیجئے ساجد کو بار نے بھی ایسے ایسے قابل لوگ پیدا کیے ہیں واہ 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 حسرت دید میں نہ ہو جائے دامن صبر تار تار جلد کر دیجئے جلوہ ارزانی موت کا کیا ہے اعتبار علی ایک جھلک بس ایک جھلک جان و دل آپ پر نثار علی مرزا ساجد امروہی استاد شاعر امروہہ کے
اور آپ نے دیکھا کہ امروہہ میں جو ہمارے بیرونی شعراء یہاں تشریف فرمائے، امروہہ والے تو بہت اچھی طرح واقف ہیں، چھوٹی بہن میں بڑی بات کہنے کا امروہہ والوں کا بہت اپنا ہی اچھوتا سلیقہ ہے۔ آپ نے شان حیدر صاحب سے سنا، پھر حسن امام صاحب، چھوٹی بہن میں بڑی باتیں کرنے کا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سرزمین میر تقی میر کے استاد کی سرزمین ہے، سعادت امروہی کی سرزمین ہے جس نے انہیں ریختہ سکھایا تھا۔ یہ سرزمین جون ایریا کی سرزمین ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ایشیا میں سے بھائی جون کے بھی یاد آ گیا امروہہ کی یہ محفل ہو، جون صاحب کتنی بار اس محفل میں شریک نہیں ہیں۔ نہ خوف خدا ہی میں کاٹی ہے شب، نہ خوف خدا ہی میں کاٹی ہے شب، نہ یاد الہی میں روئے ہو تم، نہ ہے جسم پر بوریے کے نشاں، ضرور آج بستر پہ سویا ہے۔ تین محفلوں سے ایسے اشعار آئے، نہ خوف خدا ہی میں کاٹی ہے شب، نہ یاد الہی میں روئے ہو تم، نہ ہے جسم پر بوریے کے نشاں، ضرور آج بستر پہ سویا ہے۔ یہ زبان ہمارے قبلہ و کعبہ محمد عبادت صاحب نے اس کی حفاظت کی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا قبلہ و کعبہ کے آنے سے پہلے سرکار احمد نے یہ ذکر کیا کہ دوست علی ہاؤس میں یہ دوست علی کی محفل ہے، دوستان علی کی محفل ہے، اور عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں کشمیر میں کوئی شاعر نہیں ہوا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امروہہ کا سب سے بڑا استاد منتظر امروہی خاندان دوست علی ہی کے پڑھتے، جن کے شاگرد قبلہ و کعبہ کے والد گرامی بھی تھے۔ تو اتنی بڑی عظمت ہمارے اس خاندان کی بھی ہے۔ بہرحال میں پڑھ ہوں تو اگر میں یہ سے تعلیم نہ سمجھے، میں اب ساجد صاحب کے مرصع کلام کے بعد بیرونی شعراء حضرات نے یہ بھی اندازہ کیا ہوگا کہ یہاں شاعری اپنے ایک خاص معیار پہ نہیں ہوتی، شاعری سے بڑی سماعتیں بھی ہوتی ہیں، جتنے سامع ہیں بہت پرکھتے ہیں ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شعر کو۔ تو میں آپ حضرات سے تمام سامعین کے لیے بھی ایک ضرور کی گزارش کروں گا کہ شاعروں کا استعمال تو آپ کرے گئے، سامعین کا بھی استعمال کیجیے۔ ایک ڈال کی یہ محفل ہو رہی ہے، بہت خوبصورت محفل ہے، سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے، اور ہمارے لکھنؤ کی سرزمین سے بہت ہی معتبر شاعر سلطان سرور صاحب غالباً اس محفل میں پہلی بار آئے ہیں، لیکن ہندوستان کی محفلوں میں چھا کے پڑھنے والے شاعر، لکھنؤ کی انجمنوں میں بہت ہی حربی لطیف شاعر، بہت اچھے سوستان بھی، نوخان بھی، شاعر بھی، محفلوں میں بہت ان کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلطان سرور صاحب سے کلام پیش کرنے کی، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ضرور سے سلطان سرور۔ السلام علیکم۔ مجھے دیکھ کے یہاں یہ حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور محفلوں میں جاتے ہیں تو نوجوان آگے ہوتے ہیں، یہاں کے بزرگوں کو شاعری کا شوق ہے، ان کی داد ہم شعراء کے لیے سدا دوں۔ باہر کے شاعر ٹیم لے کے آتے ہیں اپنی داد کے لیے، یہاں ایسا نہیں کہ علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں۔ علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں۔ حمید منتشر کہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، تو ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، تو ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ پڑھو نہج البلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، پڑھو نہج
نہج البلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا نہج البلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. بتائیے لگنا کہ علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا اور مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سمر بھی گیا. مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سمر بھی گیا اور بڑھا تھا تیز قدم میں مسائلوں کی طرف. علی کو سجدے میں دیکھا تو بھی ٹھہر بھی گیا. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا اور مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سمجھ بھی گیا. بڑھا تھا تیز قدم میں مسائلوں کی طرف. علی کو سجدے میں دیکھا تو بھی ٹھہر بھی گیا. بڑھا تھا تیز علی کو سجدے میں دیکھا تو بھی ٹھہر بھی گیا. یہ بھی کیا مجھے دیکھیں کہ علی نہ رکھتے تو سجدے میں اپنی پیشانی. علی نہ رکھتے جو سجدے میں اپنی پیشانی. خدا تو ہوتا ثبوت خدا نہیں ہوتا. علی نہ رکھتے جو سجدے میں اپنی پیشانی. خدا تو ہوتا ثبوت خدا نہیں ہوتا. اور نہ جانے کتنے برس دین کی عمر گھٹ جاتی اگر غدیر کا ایک دن بہا نہیں ہوتا. اگر غدیر کا ایک دن بہا نہیں ہوتا. یہ 5 شعر ایک دم نئے ہیں ابھی تک پڑھے نہیں گئے. کہ انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے. انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو بکھرنے کے نہیں ہے. انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو بکھرنے کے نہیں ہے. اور رکھتا ہے ہمیں عشق علی زندہ جاوید. اے موت تیرے ہاتھوں سے مرنے کے نہیں ہے. انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو بکھرنے کے نہیں ہے. اور رکھتا ہے ہمیں عشق علی زندہ جاوید. اے موت تیرے ہاتھوں سے مرنے کے نہیں ہے. یہ شعر دیکھیے تو زبان بلاتا کیجیے. ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں مسیری. ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں مسیری. اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے نہیں ہے. ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں مسیری. اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے نہیں ہے. اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے نہیں ہے. اور اے عشق علی تیرے سمندر کی تہوں میں. اے عشق علی تیرے سمندر کی تہوں میں ہم ٹھیک سے ڈوبے ہیں ابھرنے کے نہیں ہیں. اے عشق علی ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں مسیری. اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے نہیں ہیں. اے عشق علی تیرے سمندر کی تہوں میں ہم ٹھیک سے ڈوبے ہیں ابھرنے کے نہیں ہیں. اب چلیے اب چلیے نجف. یہ شعر میں لکھا نہیں. اب چلیے نجف آئینہ خانوں سے نکل کر. اب چلیے نجف آئینہ خانوں سے نکل کر. اب چہرے کہیں اور سنورنے کے نہیں ہیں.
चलिए नजब आईना खानों से निकल कर अब चेहरे कहीं और संवारने के नहीं है। एक मतलब ये भी है कि जहाँ अली के कदम का निशान होता है, जहाँ अली के कदम का निशान होता है वहाँ जरूर कोई आसमान होता है। जहाँ अली के कदम का निशान होता है वहाँ जरूर कोई आसमान होता है। अली का जिक्र मैं तन्हा कभी नहीं करता, अली का जिक्र मैं तन्हा कभी नहीं करता, कलाम पाक मेरा हमजबान होता है। अली का जिक्र मैं तन्हा कभी नहीं करता, कलाम पाक मेरा हमजबान होता है। पढ़ता चार शेर पढ़े नहीं अभी इसलिए भी मौके नहीं मिलता है। मेरा फरमाया कि खुदा का सारा खजाना अली की जात में है, खुदा का सारा खजाना अली की जात में है। ये राज सबसे पुराना अली की जात में है, ये राज सबसे पुराना अली की जात। शेर देखिए कि अली से मिलके मुलाकात हो गई सबसे, अली से मिलके मुलाकात हो गई सबसे। हर एक नबी का जमाना अली की जात में है। अली से मिलके मुलाकात हो गई सबसे, अली से मिलके मुलाकात हो गई सबसे। हर एक नबी का जमाना अली की जात में है। और यही तो बात खटकती है तंग जहनों को, यही तो बात खटकती है तंग जहनों को। फजीलतों का ठिकाना अली की जात में है। यही तो बात खटकती है तंग जहनों को, फजीलतों का ठिकाना अली की जात में है। और इधर उधर नहीं भटकेगा मौजूदा कोई, इधर उधर नहीं भटकेगा मौजूदा कोई। हुआ है खल्क तो आना अली की जात में है। इधर उधर नहीं भटकेगा मौजूदा कोई। हुआ है खल्क तो आना अली की जात में है। दिखाई देता है जिसमें मुसैलियों को खुदा, एक ऐसा आईना खाना अली की जात में है। आखिर जवान में मतलब मौलाए कायनात की बुजुर्गी को मानती है। ये भी शेर मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मौलाए कायनात की बुजुर्गी को मान रही है। अली मुश्किल कुशा तेरा असर पहले से है, अली मुश्किल कुशा तेरा असर पहले से है। सारे आलम बाद में है तू मगर पहले से है, सारे आलम बाद में है तू मगर पहले से है। और तेरे आगे ये जमीनों आसमान कम उम्र है, तेरे आगे ये जमीनों आसमान कम उम्र है। नूरे मुर्सद की कसम तेरी खबर पहले से है, नूरे मुर्सद की कसम तेरी खबर पहले से है। और इस जमीन पर बाद में रखा है आदम ने कदम, इस जमीन पर बाद में रखा है आदम ने कदम। नक्श कहते हैं ये तेरी रहगुजर पहले से है, इस जमीन पर बाद में रखा है आदम ने कदम। नक्श कहते हैं ये तेरी रहगुजर पहले से है। और चांद सूरज पर तेरे नक्शे कदम मौजूद है, चांद सूरज पर तेरे नक्शे कदम मौजूद है। कहकशानों पर तेरी गर्दे सफर पहले से है, चांद सूरज पर तेरे नक्शे कदम मौजूद है। कहकशानों पर तेरी गर्दे सफर पहले से। शेर लापता की गूंज दुनिया ने सुनी सदियों के बाद, लापता की गूंज दुनिया ने सुनी सदियों के बाद। तेरे कब्जे में ये तेरे मोतबर पहले से है, तेरे कब्जे में ये तेरे मोतबर पहले से है। आज की तारीख का इससे भी खास दरवाजा बना है जाइए बिनते असद, खास दरवाजा बना है जाइए बिनते असद। कौन आएगा ये काबे को खबर पहले से है।
बाहर दरवाजा बना है, जाइए मिलते हैं सच, कौन आएगा ये काबे को खबर पहले। सुल्तान सरूर का बहुत खूबसूरत कलाम, बेहतरीन अशार, बेहतरीन अंदाज आपने इनसे सुना। बिल्कुल एक डाल की महफिल हो रही है, बहुत ही पाकीज़ा महफिल, बहुत ही मुहतरम महफिल। लफ्ज़ जब तक वजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आया तकरीर में ढली हुई महफिल है, और कुर्सियों पे जो हजरात हैं वो ऐसा लग रहा है कि आदल कुर्सी का हिसाब हुआ हुआ है। मैं इस महफिल में अब गुजारिश करूंगा मोहतरम एक ऐसे शायर से कि जो अमरोहा की महफिलों की जान है, बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन मुआलिज, बेहतरीन इंसान, डॉक्टर लाडले रहबर, अमरोहा की महफिलों की बेहतरीन